بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسی واسطے معاملات و معاشرت میں رہنمائی کے ساتھ اذکار و عبادات کا بھی ایک مکمل اعلیٰ اور عرفہ نظام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک عبادت کے حوالے سے ایک موسم بہار ہے۔ یہ مہینہ بڑی رحمتوں برکتوں والا ہے، مومنوں کے لیے عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ روحانی اور جسمانی تربیت کا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے اور آگ سے نجات کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ تو میرے محترم، یہ رمضان المبارک کا پہلا اور دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ آخری عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث اور سنت کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری تہائی میں پہلے سے زیادہ انہماک اور جوش و خروش سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آخری عشرے کی ایک خاص عبادت جسے ہم اور آپ جانتے ہیں وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اعتکاف یہ سنت انبیاء اور اولیاء ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے، جہاں ایک گوشہ تنہائی میں بندہ دنیا کی تمام تر مشغولیات کو ترک کر کے اللہ کے حضور عاجزی سے عبادت کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، دوسرے سال درمیانی عشرے میں اعتکاف پر بیٹھے، اور اس کے بعد ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی بجا لانے کا ایک ایسا منفرد طریقہ ہے جس میں مسلمان دنیا سے بالکل لا تعلق اور الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں فقط اس کی ذات میں متوجہ اور مستغرق ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی تاریخ کی طرح بہت قدیم ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا ذکر بھی اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھیں۔ یعنی اس وقت کی بات ہے جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے، تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جاتا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ اعتکاف چلا آ رہا ہے، اور آخر عشرے کا اعتکاف یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ اعتکاف کی اصل روح اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام و مشغلے اور کاروبار حیات سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وقف کریں، اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں گوشہ نشین ہو جائیں،
اور سارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اس کے ذکر و فکر میں گزاریں۔ اعتکاف کا حاصل یہ بھی ہے کہ پوری زندگی ایک ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ کو اور اس کی بندگی کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو، یعنی دنیا کے تمام کاموں کو پیچھے چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے عبادت، اس کے منانے کے طریقے کو اولیت اور فوقیت حاصل ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مدت اعتکاف کو آرام و سکون کا ایک موقع سمجھ کر ضائع نہ کرے کہ دن رات صرف سوتا ہی رہے یا یوں ہی مسجد میں ٹہلتا رہے، بلکہ سونے اور آرام کرنے میں کم سے کم وقت ضائع کرے اور اعتکاف کے ایام کو اپنی تربیت اور آئندہ زندگی کے سنہرے اور خاص دن سمجھے اور عبادت اور ریاضت میں سخت محنت کرے، اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں، خصوصاً اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہے، قرآن و حدیث کی تلاوت کرے، درود و سلام کا ورد کرتا رہے اور فقہ و اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے۔ اعتکاف کرنے والا دنیا کے مشاغل سے الگ ہو کر خود کو قاضی الحاجات کے سپرد کرے۔ اعتکاف کے ایام میں معتکف فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل معصیت و نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہمہ وقت اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور دن و رات تسبیح و تحمید، تحلیل و تمجید میں مشغول رہتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن معتکف اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا اور وہیں بیٹھ کر اپنے خالق حقیقی سے راز و نیاز کرتا رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں تفکر و تعقل اور تدبر کرتا رہتا ہے۔ لہذا اس کے لیے اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، سعادتیں اور انعامات و احسانات بھی زیادہ ملتے ہیں۔ اعتکاف میں انسان جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بہت سارے انعامات ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق اتنی دوری پر ہوتی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ یہ تمام احادیث ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہیں کہ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھ جانا گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر اپنے آپ کو ڈال دینا ہے اور دل سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں تو تیرے در پر پڑ گیا ہوں، میں نے تو تیرے در پر دھرنا دے دیا ہے، احتجاج کر دیا ہے، اب میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تم مجھ کو نہیں بخشے گا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم میری معافی کا اعلان نہیں کرے گا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تم میری مغفرت کا اعلان نہیں کر دے گا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تم میرے اوپر رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا نزول نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کرنے والا کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی نہیں ملی، دوسرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی نہیں ملی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کو پانا ہے تو آخر عشرے میں آپ اعتکاف فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جس آدمی کو لیلۃ القدر چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کرے۔ تو پتہ چلا کہ آخر عشرے میں ضرور بھی ضرور لیلۃ القدر، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں اور اس کے اندر جاگتے ہیں،
وہ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ رات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل کے واسطے سے، جبریل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا تھا کہ یہ رات کون سی رات ہوتی ہے، پہلی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے یا چوتھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس کا پتہ بتلا دیا گیا تھا، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھلوا دیا، اور بھلوانے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ من جملہ ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا بھی دیتے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی فلاں رات ہوتی ہے، 20ویں رات ہوتی ہے یا 23ویں رات ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، تو امت کے لوگ رمضان المبارک کے تمام دنوں کو اور راتوں کو چھوڑ کر کے اس رات کے اندر صرف عبادت کرتے، بقیہ راتوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے اس بات کو نکلوا دیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یا تو 21ویں رات ہوتی ہے یا 23ویں رات ہوتی ہے یا 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ ضرور بھی ضرور اعتکاف کریں، اور جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا عبادت کرنا، یہ سب کا سب عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ جو وہ عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، یہ تمام چیزیں تو اس کی عبادت میں لکھی ہی جاتی ہیں، لیکن یہ معتکف کے لیے خاص ہوتا ہے کہ اگر وہ سوتا بھی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سونے کے وقت کو عبادت میں شامل کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کسی کو یہ لیلۃ القدر ملے یا نہ ملے، اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر ضرور بھی ضرور ملتی ہے۔ اور یہ اعتکاف ہر ایک مسجد کے اندر، اگر گاؤں کے اندر 10 مسجدیں ہیں تو اس محلے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھے۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو محلے کے تمام لوگ گناہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے اس کے بیٹھنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ رمضان المبارک کی 20واں جو روزہ ہوتا ہے اس کے سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹھا جاتا ہے، اور جب تک کہ عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک وہ مسجد سے بلا ضرورت شدیدہ اور بلا ضرورت طبعیہ مسجد سے باہر نہ نکلے، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے اعتکاف میں جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کے جو تمام کام ہوتے ہیں، مثلا جنازے کی نماز ہوتی ہے اور دوسرے جو کام ہوتے ہیں، اگر وہ جنازے کی نماز میں شامل نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جنازے کی نماز میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے بھی اعتکاف کی برکت سے اس کو وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو جنازے کی نماز میں شامل ہونے پر ملنا چاہیے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت سے بغیر ریا اور بلا خواہش شہرت ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان فاصلہ 500 برس سے بھی زیادہ کا کر دیا جاتا ہے۔ اعتکاف اس کے لیے ویسے تو کوئی زمانہ مقرر نہیں ہے، آدمی جب بھی نماز کے لیے آنا چاہے تو نیت کر سکتا ہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اعتکاف نفلی ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کا بہترین زمانہ
رمضان المبارک کا آخری عشرہ مستحب اور مؤکد ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے کا صحیح اور سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے جو بقیہ اوقات ہیں، اس کے ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔